بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم امی جان، ابو جان اور باقی سب سننے والے دیکھنے والے۔ آج ہم سورہ رحمان کی تفسیر اور اس کو تھوڑا یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج ہم اگلا رکوع شروع کریں گے، اور ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ خلق الانسان سے، جو کہ 14th آیا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو ایک سبجیکٹ ہے، سورٹ آف سبجیکٹ میٹر ہے، یہ پورا ہو جائے، یا ایک پیراگراف آپ کہہ لیں کہ یہ آج پورا ہو جائے۔ تو میں تلاوت کرتی ہوں سب سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اچھا جی، آیت نمبر 14 جو ہے، آپ سمجھیں، تھوڑا سا ہم جو ہے وہ ریوائز کر لیں۔ ہم نے اس سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ اس کو گروپس بنا کے آیات کو جو ہے وہ یاد کریں گے تو بہت ہی آسانی ہوگی، جیسے کہ فرسٹ 3 آیات تھیں، اور پھر اس کے بعد پھر ہم نے گروپس بنائے تھے، ٹھیک ہے نا؟ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، اس علمہ البیان، یہ فرسٹ 4 آیات۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہیں وہ 4 آیات تھیں، الشمس والقمر بحسبان سے، اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، جس میں تمام تر بات کائنات کی یا آسمان کی یا اوپر کی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد والارض وضعها للانام، 3 آیات جو ہیں یہ اس کے بارے میں آئی تھیں، زمین کے بارے میں، اور اس کے بعد بریک آ گیا تھا بیچ میں، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ لیکن یہ ٹاپک ختم نہیں ہوا، ابھی ہم ارتھ کا ٹاپک کر رہے ہیں، اور ابھی جہاں تک میں نے اس کی تلاوت کی ہے، یعنی کہ آیت نمبر 22 تک، تو آیت نمبر 22 تک جو ہے یہ ٹاپک سمجھیں ارتھ کا ہی چل رہا ہے، اور اسی کی مزید وضاحت چل رہی ہے۔ تو اب جو ہمارے پاس آ رہا ہے یہ خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ سب سے پہلے خلق کا مطلب ہمیں پتہ ہے کہ یہ تخلیق ہوتا ہے، بنانا کسی چیز کو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم خلق کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ وہ تخلیق ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا کسی نمونے کے، بنا کسی پیٹرن کے یا کہیں سے کوئی ریفرنس لیے، اللہ تعالیٰ نے بالکل بغیر نمونے کی تخلیق کی ہے ہر چیز کو۔ اور دوسری تخلیق وہ والی بھی ہوتی ہے جو ہم عام طور پر کسی چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ بھائی اس فلانے بندے نے یہ چیز تخلیق کر لی ہے، یہ نئی تھیوری ایجاد کر لی ہے یا وہ کر لی ہے، تو اس کے لیے بھی خلق استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اب خلق یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے بتا رہے ہیں، اور یہ ایسا ہے سمجھیں آپ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نا وہ ایک جس طرح مووی سی دکھا رہے ہیں، وہ کیمرہ پہلے پیچھے لے کر گئے، آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے رحمان تھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن بنایا، پھر اس کے بعد انسان کو تخلیق کیا، اور
انسان کو تخلیق کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک عرصے کے لیے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک منجمد صورت میں چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تخلیق کیا اس انسان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، جو ہے وہ پوری کائنات بنائی، اس میں شمس اور قمر اور ہر چیز کا بیلنس کریٹ کیا، اور پھر بنائی زمین۔ جب ہم زمین پر آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ریفرنس دیتا ہے کہ یہ جو زمین ہی ہے، اس میں جو مٹی ہے، میں نے اس سے انسان کو تخلیق کیا۔ یا ایسا بھی لگتا ہے کہ جیسے موویز میں ہوتا ہے نا کہ کیمرہ زوم ان اور زوم آؤٹ ہوتا ہے، تو اب تک کیمرہ زوم آؤٹ تھا، پھر اچانک اللہ تعالیٰ نا کیمرہ زوم ان کر کے انسانوں کے اوپر لے آئے اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، بہت قریب سے آ کے ان سے ڈائریکٹلی مخاطب ہو رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ڈائریکٹلی مخاطب ہو رہے ہیں۔ اس میں ہمیں کوئی مطلب یہ نظر نہیں آتا کہ حالانکہ وہی جو ہے وہ قرآن کی وہ نازل ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مگر آپ کو یہ نہیں ملے گا اس میں ہر جگہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے، آپ ان سے کہیے۔ یہ بہت کم جگہ ہے قرآن پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ڈائریکٹلی مخاطب ہوتے ہیں ہم سے۔ یہ اتنا ڈائریکٹ اور اتنا خوبصورت ریلیشن ہے جو کہ اور کسی مذہب میں پریکٹس نہیں کیا جاتا۔ ہر مذہب اپنے لیے ایک میڈیٹر ڈھونڈتا ہے، کہیں پہ رہبائی کی صورت میں ہے، کہیں پر جو ہیں یہ چرچ کے جو پادری ہوتے ہیں وہ، اور ہم ان مسلمانوں نے بھی جو ہے وہ اپنے مولانا حضرات کو، مولوی حضرات کو اسی کام کے لیے رکھ لیا ہے کہ ہم نے بھی ان کو اکثر یہی سمجھ لیا کہ بھئی یہ ہمارے میڈیٹر ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ سورہ اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا لنک جو ہے وہ اتنا ڈائریکٹ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو بیچ میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اس سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں، وہ آپ کی ڈائریکٹلی سنے گا۔ تو یہ یہاں پر اس آیت میں بالکل وہ چیز ایسے ہو رہی ہے کہ ایک دم سے فوکس انسانوں کے اوپر آگے، اور بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم لوگوں کو میں نے جو ہے نا وہ اس مٹی سے پیدا کیا ہے جو کہ کھنکتی ہوئی، جیسے ہوتی ہے جب کوئی کمہار برتن بناتا ہے، اس کی جو مٹی ہوتی ہے، میں نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح میں آگے جاتے ہیں۔ سلسال، بجنے والی مٹی، اس کی اردو میننگ یہ ہے، اور انگلش میں اس کو کلے کہیں گے۔ اور فخار جو ہے وہ ٹھیکری کی جیسی، جو مٹی کلے جو ہوتی ہے جس وقت چکنی مٹی وہ جب سوکھ جاتی ہے تو وہ ایسے ٹھیکری کی صورت میں ہوتی ہے، اور ہوا سے یا کسی سے باقاعدہ اس میں کھنکنے کی جو ہے آواز آتی ہے۔ اب اس میں جو پروفیسر اسرار احمد، انہوں نے ایک بہت ہی پیارا پوائنٹ نکالا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فخار جو کھنکنا ہے نا، یہ نکلا لفظ فخر سے، اور فخر ہم کب کرتے ہیں اپنے اوپر؟ جب انسان فخر کرتا ہے نا تو وہ اس وقت بھی بڑا کھنکتا ہے، وہ بڑا بولتا ہے، بڑا بڑھ کے بولتا ہے۔ تو یہ فخار جو ہے نا، یہ بھی وہ اسی طرح کی مٹی ہے، کھنکنے والی مٹی ہے۔ اچھا، اور اب اس میں یہ بھی ہے کہ صرف یہی نہیں ہے انسان کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے جو مٹی کی خصوصیات بیان کی ہیں، وہ صرف یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت طرح کی مٹی ہے جو کہ قرآن میں ہمیں جگہ جگہ ملتی ہے، جیسے کہ ہے تراب ہے، حمیم مسنون ہے، اور کون سی ہے اس کے علاوہ دو یہ ہو گئیں، سلسال، فخار، تراب، حمیم المسنون، تین اللازب، یس، حمام مسنون۔ اچھا، تو یہ اب کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے جو پہلی دفعہ قرآن پڑھ رہا ہے، یا کوئی اور ایسا بندہ ہے جس نے پہلے کبھی قرآن نہیں پڑھا، کہ بھئی یہ تو جو ہے وہ آ رہی ہے، کانٹرڈکشن آ رہی ہے، یہ قرآن اپنی بات کو صحیح ثابت نہیں کر رہا کہ کہیں پر کچھ کہہ رہا ہے اور کہیں پر کچھ کہہ رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری بیسکلی سٹیجز ہیں، بالکل یہ سب کی سب سٹیجز ہیں، کیونکہ سلسال جو ہے وہ یہ ڈرائیڈ کلے ہے، میں نے جیسا آپ کو بتایا چکنی مٹی، اور فخار جب وہ سوکھ جاتی ہے اور کھنکنے لگے تو وہ فخار میں آ گئی۔ پھر اس کے علاوہ جو تراب ہے وہ بالکل اڑنے والی مٹی، جس میں جو سینڈ مکس ہوتی ہے، جو ہوا سے اڑ جاتی ہے، سوکھی بالکل ٹاپ لیئر جو سوئل کی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تراب۔ پھر ہے ارتھ جو ہماری یہ بھی ٹاپ سوئل ہے اوپر کی۔ ڈرائی ڈسٹ، جو ہے وہ
اس مٹی میں جب پانی مکس کر دیا جاتا ہے، جو ٹاپ سوائل ہے آپ کی، اس میں پانی مکس کر دیں اور وہ گارا سا بن جائے تو وہ تین ہو جاتی ہے. تین اللازب جو ہے وہ اس میں مزید پانی مکس کر کے رکھیں آپ، اور کچھ دن تک پڑا رہے تو وہ عجیب ایک سٹکی سا مولڈ بن جاتا ہے، اس میں ایک لیس سی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں تین اللازب. اور پھر حمام مسنون جو ہے وہ مٹی ہے جو بنانے کے بعد اس کو پکایا جاتا ہے، بیک کیا جاتا ہے، اور وہ اپنا رنگ، بو اور سب کچھ بدل لیتی ہے، وہ حمام مسنون ہے. تو اگر ہم اس کا جو ہے وہ دیکھیں تو سب سے پہلے تراب ہے، پھر تین ہے جب اس میں پانی ایڈ کر دیا، پھر تین اللازب ہے جب اس میں زیادہ پانی ایڈ کر دیا اور وہ بہت ہی مڈی ہو گئی، پھر سلسال ہے کہ جب آپ نے اس کو تھوڑی دیر سوکھنے کے لیے رکھا اور اس کو اس قابل وہ ہو جاتی ہے کہ کمہار اس سے کچھ بنائے، اور پھر حمام مسنون ہے وہ بیک ہونے کے بعد جب وہ اپنی شکل بدل لیتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور بڑا مزے کا پوائنٹ ہے کہ یہ اتنی طرح کی مٹی ہے اور ہر جگہ کی مٹی کا رنگ، بو، ٹیکسچر سب کچھ مختلف ہے. اور انسان آپ دیکھیں تو انسان بھی بالکل ویسے ہی ہیں. یہ سب سے بڑی مثال ہے ہی اسی لیے کہ انسان بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی کی ہی اس پہ بنایا ہے، وہ بھی اتنا ہی پروڈکٹیو بھی ہوتا ہے، اتنا جینرس بھی ہے، اتنا اپنے اندر سمو لینے والا بھی ہے، اور اپنے اندر سے پروڈیوس کرنے والا بھی ہے. بہت ہی جسے ہم کہتے ہیں کہ کمپیشنیٹ بھی ہے اور اسٹیبل. زمین کی سطح جو ہے وہ ہمیں ایک اسٹیبلٹی کی وہ دیتی ہے کہ بہت اسٹیبل ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں نے انسان کو اس سے تخلیق کیا، تو وہ ہمیں بیسکلی یہ سب ہماری اپنی کوالٹیز بتا رہے ہیں. جو کچھ وہ کوالٹیز اس مٹی میں ہوتی ہیں وہ سب انسان میں پائی جاتی ہیں. اب اس کا یہ بھی ہے کہ انسان کا تخلیق جو ہے وہ مادہ، تخلیقی مادہ جو ہے وہ مٹی ہے، مگر انسان مٹی نہیں ہے. جو پہلا نمونہ بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، حضرت آدم علیہ السلام، وہ مٹی سے بنائے تھے، لیکن اس کے بعد تمام تر انسان جو ہیں وہ نطفے سے بنتے ہیں. اس کے آگے وہ تو اس لیے تخلیقی مادہ مٹی ہے اور انسان مٹی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے. اور اگر ہم کہیں کہ جی ہم تو ہیں ہی مٹی، ہمیں تو کچھ نہیں کہہ سکتی مٹی، تو پھر ہمیں دفن کرنے کے بعد جو ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ نہ ہو ہمارے ساتھ. اور اسی طرح جنات کا، اس کے فوراً بعد جنوں کا ذکر کیا، اور ان کو بھی بڑا فوکس کر کے اللہ تعالیٰ نے اور سکلوڈ کر کے اور فوکس کر کے ان کا ذکر کیا ہے کہ ان جنوں کو میں نے بنایا ہے مارجم من نار، ایک اسموک لیس فائر. یہ اسموک لیس فائر جو ہے نا، یہ اچھا میننگ نہیں ہے. اردو میں اس کو کہیں گے آگ کی لپٹ، اردو کا میننگ یہی مجھے ملا ہے. اور انگلش میں اس کی تھوڑی سی اور زیادہ ڈیفینیشن میں نے کی تھی کہ ایسا بالکل کلیئر فلیم، سی تھرو، جیسے آپ کہتے ہیں پانی کی طرح کا کلیئر فلیم، جو کہ ہلکی سی ذرا سی دھوئیں کے ساتھ مکسڈ ہو، تھوڑے سے دھوئیں کے ساتھ مکسڈ ہو، تو اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں مارج، مکسچر آف فلیم ود اے لٹل بٹ آف اسموک، اس کو کہتے ہیں مارج. اور اس کی کیا اس کی خصوصیت ہے کہ وہ بڑا انسٹیبل ہوتا ہے. بڑی تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، نظر نہیں آتا، ہلکا ہلکا دھواں دیتا ہے، اور اس میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں، اگر آپ میں سے کبھی کسی نے ایکسپیرینس کیا ہے تو جنات ایسی ہی کوالٹیز رکھتے ہیں. ان کے جو بینگ ہے اس میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ان میں روح نہیں ہے. آج ہم یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ان میں اسٹیبلٹی نہیں ہے، ان میں صلاحیت ہے غائب رہنے کی. وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اور اسی طرح سے ان سے فائدہ نہیں ہے کسی کو، نقصان زیادہ ہے. وہ گرمی شدید، وہ حصہ جو ہوتا ہے آگ کا وہ شدید گرمی اور تپش والا ہوتا ہے. تو ان کی جو ان کی نیچر ہے وہ بھی ایسی بہت ایگریسو، بہت غصے والی، بہت ہی زیادہ جیسے بات بات پہ بھڑک اٹھنا. تو وہ لٹرلی وہ ان کی نیچر ہے. اور وہ
فائدہ کسی کو کم ہی دیتے ہیں، اس سے فائدہ زیادہ نہیں ہے کسی کو. تو یہ ساری چیزیں جو اس آگ کی لپٹ کے جو ہیں اس خصوصیات، وہ ساری آپ کو اس جنس میں ملیں گی جو اللہ تعالیٰ نے جس کو تخلیق کیا ہے اس سے. ٹھیک ہے. اور پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو پہلے بنایا تھا، اور کئی ہزار سالوں تک، پتہ نہیں کتنے سالوں تک، ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہے، جنات دنیا میں رہتے تھے، اور انسان تو بہت بعد میں آیا. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ پہلے انسانوں کا ذکر کر رہے ہیں اور بعد میں جنات کا. یہ بھی ایک سوال بنتا ہے ذرا سی بھی عقل والوں کے لیے. تو اس کا بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بہترین مخلوقات کی ہم نے لسٹ شروع سے دیکھی تھی نا، وہ شو کر رہے ہیں کہ بے شک، اور جن بنائے، اور جنوں سے بھی پہلے فرشتے بنائے تھے، لیکن کیونکہ پرائیورٹی بیسز اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کی بہترین مخلوق ان کی بنائی ہوئی انسان ہے، اس کا ذکر پہلے آیا، پھر جنات کا ذکر آیا. آگے اسی سورہ میں ایک اور آیت آئے گی جس میں جن کا ذکر پہلے، انسان کا ذکر بعد میں. تو اس لیے جو ہے یہ اس طرح سے ہے ان دونوں کی. اب یہ بھی ظاہر ہے، یہ بھی ارد کے اس میں ہی آ گئی چیزیں، کہ جو کچھ ہم ارد کا جو پیراگراف کر رہے ہیں یہ بھی اسی میں ہے. اور پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور پھر وہی چیز کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غور کرو، اپنے اوپر غور کرو، دیکھو تم کیا چیز ہو اور کس طرح سے بنائے گئے ہو. اور جتنا غور کرتے جاؤ گے تمہیں اندازہ ہوتا جائے گا کہ تم خود سے ایسے ہی نہیں پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تخلیق کیا ہے. اور ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں اور ہمیں وہ بار بار یاد دلا رہے ہیں. چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، وہ ماں باپ کا دامن پکڑ لیتا ہے اور بار 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 رپیٹ کیا جاتا ہے، نہیں بس مجھے یہ چاہیے، ماما مجھے یہ چاہیے، ماما مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، یہاں تک کہ ماما بابا تنگ آ کے کہتے ہیں اچھا بھائی جاؤ تم لے لو. تو وہ والی چیز جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں یہ آیا رپیٹ کر کے کہ دیکھو اس ریپیٹیشن میں فائدہ ہے. تم اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اسی طرح سے سجدہ شکر بھی کرو گے اور اسے کچھ مانگو گے بھی تو اسی طرح مانگو جس طرح سے چھوٹا بچہ مانگتا ہے، جس طرح سے کوئی بھکاری مانگتا ہے. اور آپ نوٹس کریں کہ ہم لوگ آج کل جو دیکھتے ہیں اپنی ٹی وی وغیرہ میں جو ایڈز ہیں، وہ اس فلاسفی کو فالو کرتے ہیں ایکچولی. وہ کہ بس وہ اتنی ریپیٹیشن کرتے ہیں کہ بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ میری زندگی اس چیز کے بغیر نہیں گزر سکتی، مجھے یہ چیز لینی ہی لینی ہے. تو وہ بھی اسی فلاسفی کو فالو کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس سورہ کے تھرو ہمیں بھیجی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والی چیز ہو گئی. پھر آتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، بڑی خوبصورت آیت ہے. اور اس میں بھی جمع کا صیغہ ہے، یعنی کہ 2 مشرق اور 2 مغرب. اگر یہ مشارق اور مغارب ہوتا تو یہ 2 سے زیادہ بڑھ جاتا، اگر یہ مشرق اور مغرب ہوتا تو یہ سنگل ہوتا. مگر یہاں پر کیونکہ اس سورہ کا ایک جو ہے ایک ردھم وہ بنا ہوا ہے سارا، ہر چیز اس میں ڈویلٹی کے ساتھ ہے، پیئر کے ساتھ ہے. تو یہاں پہ مشرقین اور مغربین یوز ہوا ہے. اس کی بہت ساری تشریحات ڈفرینٹ لوگوں نے کی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں 2 مشرقین اور مغربین کا مطلب ہوتا ہے آپ کے ایک جو ہے وہ سردیوں میں اور ایک گرمیوں میں آپ کے چینج ہوتا ہے، سورج کی ڈائریکشن چینج ہوتی ہے تو وہ ڈبل ہو جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت شاید شمال اور جنوب کا اتنا زیادہ نہیں پتہ تھا تو وہ شمال اور جنوب کو ایڈ کرنے کے لیے 2 مشرق اور 2 مغرب کر دیے گئے، یہ بھی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ غور سے بڑے پیمانے پہ دیکھیں تو زمین کا ہر نقطہ، ہر جگہ مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے. میں اگر یہاں کینیڈا میں بیٹھی ہوں تو میرے لیے مشرق جو ہے وہ آل دا وے، مطلب میرے لیے تو یورپ بھی مشرق میں ہے اور سارا کچھ مشرق میں آ رہا ہے. اگر آپ سعودیہ میں بیٹھے ہیں تو آپ کے مشرق میں تو پاکستان اور وہ سب چلے جائیں گے، تو آپ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے آپ کا مشرق اور مغرب بدل جاتا ہے. ہر نقطے کا مشرق اور مغرب ڈفرینٹ ہے. اس کے علاوہ
آپ کی زمین جو ہے وہ کانسٹنٹلی گھوم رہی ہے سورج کے گرد، اور ہر روز جو ہے وہ چند ڈگریز چینج ہوتی ہے. تو وہ سورج جس جگہ سے آج نکلا ہے وہ کل اس جگہ پہ نہیں ہوتا. کل وہ ایک تھوڑا سا کچھ ڈگریز ہٹ کے دوسری جگہ سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اور کچھ ڈگری ہٹ کے دوسری جگہ پہ غروب ہو رہا ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچھی ایکسپلینیشن ہے، مجھے یہ زیادہ بہتر لگتی ہے کہ یہ والی جو ہے نا وہ مشرقین اور مغربین میں یہ لوں گی. اس کے علاوہ رب جو لیٹر ہے اس میں را با 2 دفعہ با آتا ہے. جب ہم کسی لفظ کے اوپر شد ڈال دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لفظ 2 دفعہ ہے بیسکلی. تو ہم اس کو دوسری دفعہ لکھنے کے بجائے نا اس کے اوپر تشدید ڈال دیتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں رب. تو یہ جو دوبارہ ساؤنڈ نکلتی ہے نا یہ دوسرے با کی ہوتی ہے، اور اس کا مفہوم ہے مالک، لٹرلی لارڈ، کسی چیز کا مالک. اور یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے آپ کو کہ کچھ بھی ہے جو جہاں حد نگاہ تمہاری جاتی ہے یا تمہاری سوچ جاتی ہے، اور انسان کی سوچ شاید 1400 سال پہلے مشرق مغرب سے زیادہ، یا جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی نا. تو ہر چیز، ہر ڈائریکشن میں، ہر سمت میں اس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، رب المشرقین والمغربین. اور پھر اس کے بعد دوبارہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اگین وہی، یہ 31 ٹائمز ریپیٹ ہوگی یہ آیا بیچ بیچ میں، اور اس کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس لیے اس کو بار بار نہیں ریپیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا زمین کے اوپر سب سے بڑا جو حصہ ہے وہ پانی کا ہے. 70% جو ہے وہ 70% پانی ہی پانی ہے زمین کے اوپر. اور تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر نہ کریں؟ ٹھیک ہے نا. اور وہ ہماری زندگی کی بہت ہی بڑی ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے. نوٹس کریں اس میں اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں گنوا رہے، وہ بڑی بڑی چیزیں گنوا رہے ہیں صرف، جن کے بغیر آپ کی لائف پاسبل نہیں ہے. اگر آپ کسی بھی ان میں سے اس ایکویشن میں سے کوئی بھی ایک چیز نکال دیں تو آپ کا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا اور آپ کی لائف ہی پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اب تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، بیسکلی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں لو یہ ہے رحمان، یہ سب کچھ بنانے والا اور کرنے والا رحمان ہے. اب تم بتاؤ کہ تم کیا سمجھتے ہو اور تم کیسے جھٹلا سکتے ہو. اچھا، اس کی میں آپ کو ایک مثال بھی دوں. ہم نے سلسال اور فخار کی بات کر رہے تھے نا، تو میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی تھی. ہے تو بچوں کی مثال، لیکن آپ لوگ کوئی بھی دیکھنا چاہے، آپ سب کو یاد ہوگا بڑی مشہور مووی ہے لائن کنگ. اس میں جب وہ سین آتا ہے نا جہاں پہ سمبا کو اس کا انکل کہتا ہے کہ اب تم چلے جاؤ یہاں سے ورنہ تمہارے اوپر الزام لگے گا، تم نے اپنے باپ کو مار دیا. اور وہ بھاگ رہا ہوتا ہے بھاگتے وہ ایک ایسے صحرا میں پہنچتا ہے جہاں پہ مٹی ساری کی ساری چکنی مٹی سوکھی ہوئی ہوتی ہے اور کھنکھنا رہی ہوتی ہے. تو وہ میرے ذہن میں وہ والا سین آتا ہے جب بھی میں یہ آیت پڑھتی ہوں، کیونکہ وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی کی بڑی اچھی ایک مثال سی ہے. اور ایک چیز اور بھی ہے کہ کھنکھناتی ہوئی مٹی جہاں سے جب دریا گزرتا ہے کہیں سے، تو دریا اپنے ساتھ بہت سی چکنی مٹی لے کر آتا ہے، اور پھر جب وہ رستہ دریا کا ختم ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد اور وہ سوکھ جاتا ہے وہاں پہ دریا، تو آپ اس کے نیچے بھی جو مٹی دیکھیں گے جب وہ بالکل سوکھ جاتی ہے اس کی ٹاپ لیئر، تو وہ کھنکتی ہوئی مٹی ہو جاتی ہے. وہ فخار ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگلی آیت پہ چلتے ہیں. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ تعالیٰ ہمیشہ جہاں پر بیچ میں فبی اعلیٰ نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں آیتیں بیسکلی ایک ہی مطلب سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے ان کا مطلب پورا ہونا ضروری تھا. اس کے بعد پھر فبی آلاء ربکما تکذبان آیا ہے. مرج البحرین یلتقیان، اور اس نے چھوڑ دیا 2 سمندروں کو کہ وہ آپس میں مل جائیں. بینہما برزخ لا یبغیان، مگر ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے اور جس سے وہ آگے تجاوز ہرگز نہیں کرتے. یہ ایک بڑا زبردست فنومینا ہے. ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں
کہیں پر جو ہے وہ کوئی مطلب یہ تو ایک نارمل بات ہے، بہت بڑی مشاہدے کی بات ہے کہ جگہ جگہ ریورز جو ہیں، دریا جو ہیں وہ سمندر میں گر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ مل رہے ہیں. کوئی بھی دو بڑی بڑی باڈیز واٹر کی جو مل رہی ہیں، کوئی چاہے وہ دریا سمندر ہے، چاہے وہ کوئی لیک ہے وہ کسی دریا کے ساتھ مل رہی ہے، کوئی پونڈ ہے وہ کسی لیک کے ساتھ مل رہا ہے، یا سمندر جو ہے وہ دو سمندر مل رہے ہیں آپس میں. تو ہر طرح کی کسی بھی بڑی دو باڈی آف واٹر کو لے لیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ اس نے چھوڑ دیا دو سمندروں کو کہ وہ آپس میں آگے جا کے ملتے ہیں. اب اس کا اگر ہم تھوڑا سا مزید ڈائسیکشن کریں تو مرج جو ہے وہ ابھی ہم نے مارج بھی پڑھا جنات کے لیے، تو مارج بھی اسی لفظ مراجا سے نکلا ہوا ہے، اور اس میں بھی تھا مکسچر آف فائرز. تو یہ مرج جو ہے یہ بھی مکسچر، اس کا بھی مطلب ہے مکسنگ آف لیکس، ٹھیک ہے. تو یہ بھی اسی لفظ سے نکل رہا ہے، اور یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، چھوڑ دینا، ان کو بہنے دینا، جاری مارا جا، یہ سب جو ہیں وہ ایک ہی لفظ کے ورڈز ہیں. تو اب اس کا جو ہے اس کی ڈفرینٹ جو ہے نا وہ آتی ہیں دو باڈیز جو بحرین کہتے ہیں، دو پانیوں کی بڑی بڑی باڈیز یا دو سمندر. تو وہ پہلے زمانے میں جو اسکالرس تھے، جب ان کا سائنٹیفک مشاہدہ اتنا نہیں تھا تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے نا وہ کہا گیا ہے ریڈ سی اور پرشین گلف کے بارے میں کہ اس کے بیچ میں جو ہے نا یہ عریبین گلف ہے ساری، اور عرب جو سعودی عرب کا حصہ ہے وہ سارا اس کے بیچ میں ہے، اور اس کو اس کے بارے میں کہا گیا. لیکن جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی تو ہم نے دیکھا کہ واقعی دنیا میں ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں پہ میریکیولسلی دو طرح کے پانی مل بھی رہے ہیں مگر وہ ایک دوسرے میں مکس نہیں ہو رہے ہیں. کہیں پر فریش واٹر، میٹھا پانی اور انتہائی کھارا پانی وہ مل رہے ہیں آپس میں، اور وہ بالکل ایک دوسرے میں مدہم نہیں ہوتے، اور الگ الگ ہی ان کا رنگ بھی اور ان کا پانی بھی کا ذائقہ بھی. اور یہ لٹرلی یہ کامن بات ہے، ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، اور میں اس کے متعلق ویڈیو جو ہے وہ ڈسکرپشن لنک باکس میں ڈالوں گی تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ ہے. اچھا، اب یہ بھی تھوڑی پرانی ریسرچ ہو گئی ہے. اب آگے کی جو ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ سمندر، پورا کا پورا سمندر، اور اس کے اندر نیچے، جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ سمندر کے اندر والکینوز بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، وادیاں بھی ہیں، اس کے اندر ریورز بھی ہیں. سمندر کے اندر دریا بہتا ہے، اور وہ دریا کا پانی اس پورے سمندر کے پانی سے ہرگز مکس نہیں ہوتا. اس کی ڈینسٹی ڈفرینٹ ہے، اور سمندر کے پانی کی ڈینسٹی ڈفرینٹ ہے، تو وہ آپ الگ الگ دیکھ سکتے ہیں ان کو جب ڈائیورس جاتے ہیں. اور میں اس کی بھی ویڈیو ڈالوں گی تو یہ بھی آپ دیکھ سکیں گے، لنک باکس میں اس کا لنک ڈالوں گی ویڈیو کا. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ 1400 سال پہلے کس کو پتہ تھا؟ مگر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے. اور لٹرلی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے ان کے بیچ میں کوئی آڑ بنائی ہوئی ہے، برزخ کہتے ہیں ایسی آڑ کو، ایسے پردے کو جو کہ نظر نہ آئے، کلیئر، بالکل انویزیبل پردہ. اسی لیے ہم عالم برزخ اس دنیا کو کہتے ہیں. جب انسان مر جائے گا تو اس کی روح جس جگہ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں برزخ، کہ وہ ایک پردے میں ہے، وہ نظر نہیں آتی کسی کو، اور تو ہم اس کو برزخ کہتے ہیں. تو یہ وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے درمیان ایک آڑ ہے اور پردہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے یبغیان جو ہے لفظ وہ باغی یا باغین یا سے نکلا ہے، بغاوت، حد سے بڑھ جانا، تجاوز کرنا. وہ آپس میں تجاوز تک نہیں کرتے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی پانی جو ہے وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمت ہے یا مخلوق ہے، کہ جب تک اس کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے حکم دیا ہوا ہے کہ وہ بھی پانی ہے مگر وہ آپس میں مکس ہی نہیں ہوتے. اور یہ جب آپ دیکھیں گے اس کو ویڈیو میں تو آپ کو اور بھی زیادہ مزہ آئے گا. اور اس فینومینا کو کہتے ہیں ہیلوکلائن. اس کو انگلش میں کہتے ہیں ہیلوکلائن، HALOCLINE. تو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کی بہت ساری ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی. تو
تو یہ آپ کہہ لیں کہ آیت جو ہے یہ سائنٹیفک میریکل ہے قرآن کا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اور جان جنوں کے بارے میں، جان جو لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ بھی لفظ جنین سے نکلا ہے یا جن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا. جنین کہتے ہیں آپ کے بیبی کو جب وہ ووم کے اندر ہوتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا تو اس کو جنین کہتے ہیں عربی میں. تو وہ جان ظاہر جنوں کو کہتے ہیں کیونکہ وہ نظر نہیں آتے. اینی باڈی دیٹ یو آر ناٹ ایبل ٹو سی وہ ہوتے ہیں. سوری میں یہ تھوڑی دیر کے بعد آئی ہوں اس کے اوپر، بھول گئی تھی پہلے بتانا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا آپ کا مرج البحرین یلتقیان، کہ دونوں ملتے بھی ہیں اور ان دونوں کے درمیان پردہ بھی ہے اور وہ تجاوز بھی نہیں کرتے. تو یہ ہم نے بات کی. اور اس میں ایک اور بڑی خوبصورت بات جو پروفیسر اسرار احمد نے کی وہ یہ کہ جو تو ہم احکام ہیں اور جو تو شریعت کے مسائل ہیں اس میں تو ہم جسے کہتے ہیں نا ڈھونڈ کے پیچھے جائیں گے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے کہ کوئی کسی مسئلے کا حل انہوں نے کیسے دیا. ہر ممکن کوشش کریں گے کہ وہ ہم وہاں سے نکالیں. لیکن جو کوئی سائنٹیفک ہوتی ہے ڈسکرپشن، وہ وقت کے حساب سے جیسے جیسے اس میں ترقی آتی جاتی ہے تو وہ ہم اس کی نئی سے نئی جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے پھر ہم اس کو یوز کریں گے. اس لیے میں نے آپ کو 3 مثالیں دیں کہ سب سے پہلے اس کو علماء کیا سمجھتے تھے اس آیت سے، پھر اس کا ایک مطلب تھا اور پھر تیسرا کیا مطلب نکلا ہے. اور اس ضمن میں بھی میں آپ کو ایک مووی ریفر کر سکتی ہوں، میگ، جو بہت بڑی شارک مچھلی والی جو مووی ہے. وہ شارک مچھلی کہاں سے نکلتی ہے وہ یہی دکھاتے ہیں کہ وہ ہیلوکلائن ہی ہوتا ہے سمندر کے اندر، جس کو سائنٹسٹ ڈسکور کرتے ہیں، اور وہ مچھلی نیچے والے پانی سے نکل کر یا سمندر کے اندر جو دریا ہوتا ہے اس سے نکل کر اوپر والے سمندر میں آ جاتی ہے. تو ریفرنس کے طور پہ آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موویز زیادہ دیکھیں، مگر ریفرنس ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. پھر اس کے بعد دوبارہ فبی ای آلاء ربکما تکذبان، اگین اللہ تعالیٰ آپ کو ریفر کر رہے ہیں کہ اب بتاؤ مجھے یہ چیز آپ کو کوئی بتا سکتا تھا پہلے 1400 سال پہلے کوئی تھی. لوگ کہتے ہیں ہاں واٹ ڈز اٹ میک اے ڈفرینس، ہاں ٹھیک ہے قرآن نے مینشن کیا ہے لیکن یہ تو سائنٹیفک فینومینا ہے اینڈ آئی بلیو اٹ ایز اے سائنٹیفک فینومینا. اوکے فائن، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے سائنٹیفک فینومینا ہے، لیکن 1400 سال پہلے تو نہیں تھا نا یہ سائنٹیفک فینومینا. تو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے اس کو جو ہے اس پہ آئے ہوئے، منظر عام پہ آئے ہوئے. پھر ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، نکالتے ہو تم اس میں سے گھونگے اور موتی. یخرجو یا نکلتے ہیں اس میں سے، نکلتے ہیں منہما ان دونوں میں سے ہی، یعنی وہ دونوں طرح کے جو پانی ہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں، چاہے وہ ہیلوکلائن ہے، چاہے وہ ریورز انڈر دا واٹر ہیں، چاہے وہ، اور ہاں ایک چیز اور بھی ہے اس میں، 2 میں نے مینشن کی، تیسری چیز ہے کرنٹ. ایک پانی کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کرنٹ، وہ آپ کو نیمو مووی میں ملے گا. نیمو مووی میں جس وقت فائنڈنگ نیمو میں جب نیمو کا فادر اور ڈوری وہ اس کے اوپر سفر کر رہے ہوتے ہیں نا آپ کے ٹرٹلز کے اوپر، تو وہ ٹرٹلز ایک کرنٹ کے تھرو جا رہے ہوتے ہیں. اور وہ کرنٹ بھی ایک بڑا زبردست فینومینا ہے کہ باقی پورا پانی ایک رفتار سے چل رہا ہوتا ہے اور وہ جو کرنٹ ہوتی ہے نا وہ کئی کلومیٹر تیز ہوتی ہے بیچ میں پانی کے اندر ہی پانی جو ہے نا وہ ایک ایسے جیسے پاتھ وے بنا ہوتا ہے اور وہ بہت تیزی سے جا رہا ہوتا ہے. تو وہ بھی پانی کے اندر پانی ہے اور وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل ایک الگ سیپریٹ چیز ہے، جبکہ پانی کے اندر ہی ہے اور پانی ہی ہے اور پھر بھی وہ اتنا تیز جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا فینومینا اور تیسری مثال اس کی فائنڈنگ نیمو میں ہے. تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اب یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دونوں سے نکلتے ہیں موتی اور گھونگے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ صرف سالٹ واٹر کی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو صرف فریش واٹر کی ہیں، کچھ چیزیں صرف دریا سے نکلتی ہیں، کچھ چیزیں صرف جو ہے وہ سمندروں سے نکلتی ہیں. تو ہم ان سے بہت فائدے حاصل کرتے ہیں، اور شاید یہ وہ فائدے تھے جو کہ اس وقت کے لوگوں کو مطلب صرف یہی پتہ تھا کہ موتی پرلز نکل رہے ہیں اس میں اور وہ مونگے نکل رہے ہیں. تو یہ چھوٹی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن اس وقت انسانوں کو نہیں پتہ تھا کہ اس میں اور بھی کتنے فائدے اور کیا کیا کچھ اس میں سے نکلے گا. تو پوری دنیا آباد ہے، دنیا سے بڑا سمندر کی جو اندر کی ہے وہ تو دنیا سے بھی بڑی ہے.
وہ، اور وہ کائنات ہے پوری اس کے اندر ایک، اور ابھی تک وہ پوری طرح سے جو ہے وہ ہوئی نہیں ہے، ڈسکور ہی نہیں ہوئی ہے. پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. پھر ہے آخری آیات اس ضمن میں، سمندر اور ارض کے ضمن میں ہے، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اور ہم جب ہم سمندر کی بات کریں تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں سمندر میں چلنے والے جہازوں کو اور ان سب کو. تو اور اسی کے لیے ہیں وہ جہاز اونچے اٹھے ہوئے سمندر میں اونچے پہاڑوں کی طرح. اچھا، یہ جو اردو کی ٹرانسلیشن ہے نا جوار کے بارے میں کہ وہ جہاز ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. جوار جو ہے نا وہ لفظ نکلا ہے جاری سے. تو جاری جو ہے وہ جاریہ، وہ چلتے ہوئے بہتے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے چلتے ہوئے، بیسکلی بہتے ہوئے. اور جاریہ کہتے ہیں کنواری ینگ لڑکی کو جو کہ بھاگتی دوڑتی پھرے ادھر ادھر، اس کو جاریہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سے تو اللہ تعالیٰ، آپ نوٹس کریں اس میں جہاز کی بات نہیں کر رہا یا کشتیوں کی بات نہیں کر رہا، جبکہ اور ایسی آیات ہیں قرآن میں جس میں اسپیسیفکلی کشتی کا لفظ استعمال آیا یا جہاز کا آیا، لیکن اس میں جوار ہے اور وہ بہنے والی چیز ہے کوئی بھی. اب آپ اس کو اس میننگ میں رکھیں کہ بس کوئی بھی بہنے والی چیز. ٹھیک ہے، منشآت اونچے اٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، شروع میں میرے ذہن میں صرف جو ہے وہ میننگ آتا تھا جیسے بادبان، لیکن میں نے کہا یار بادبان تو اب تو بہت کم ہو گئیں بادبانوں والی کشتیاں. پھر مجھے اس کا میننگ ملا کنسٹرکٹیڈ، وہ چیز جو بنی ہوئی، ہاتھ سے بنی ہوئی ہے. تو اب آپ اس کو مکس کریں، بہنے والی چیز اور اس پہ اونچا اٹھا ہوا اسٹرکچر جو کہ ہاتھ سے بنا ہوا ہے، کنسٹرکٹیڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کیا کیا کچھ لا سکتے ہیں. اس میں نہ صرف یہ جو ہے وہ بڑے بڑے فیریز جن کو ہم کہتے ہیں، جس میں ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، جس طرح وہ ٹائٹینک تھا اس طرح کے بڑے سے جہاز، نہ صرف وہ بلکہ مال بردار جہاز، بلکہ سب مرینز، بلکہ آئل ٹینکرز، بلکہ وہ والے بڑے والے جہاز جن کے اوپر پلینز بھی لینڈ کرتے ہیں، مجھے نہیں پتہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں. اور پھر اگر آپ دیکھیں آئل پلیٹ فارمز جو سمندر میں آئل رگز بن رہی ہیں، وہ سب کچھ اس میں اس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. سب کچھ یہ جوار المنشآت، آپ اس لفظ کا چوائس آف ورڈ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کی، کس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ورڈ یوز کیا ہے. اس زمانے میں کشتیاں بھی تھیں، جہاز بھی تھے، سب کچھ تھا، مگر جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اس کی میننگ اتنی براڈ تھی کہ ہم اس کی اب 1400 سال کے بعد اس کی کئی میننگز کی وہ دیکھ رہے ہیں، اور آگے پتہ نہیں اور کیا کیا نکلنا ہے صرف اس لفظ، ان دو لفظوں کے میننگ کے طور پہ. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں. فی البحر کالاعلام، اب علام علم سے نکلا ہے، علم جھنڈا بڑا اونچا ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ ان جہازوں کا کیا ان کی قد و قامت ہوتی ہے، کس طرح سے یہ اتنے اونچے بڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ بالکل پہاڑ کی طرح ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ بھی کہ وہ پہاڑوں کی طرح، نہ صرف یہ کہ وہ پہاڑ کی طرح اونچے ہیں، بلکہ وہ جو ویٹ کیری کرتے ہیں، جو اتنا ایک جہاز کے اوپر جتنا ویٹ ہوتا ہے وہ بھی کسی پہاڑ کے ویٹ سے کم نہیں ہوتا. بہت زیادہ ویٹ ہوتا ہے جہازوں کے اوپر. تو وہ یہ اس کے لیے تمثیل کسی پہاڑ کی، ماؤنٹن کی اور علم کی دینا یہ بڑی زبردست ہے، کیونکہ واقعی وہ جہاز صرف اونچے نہیں ہیں، اٹھے ہوئے نہیں ہیں، وہ اتنا ویٹ بھی کیری کرتے ہیں، ان کا حجم بھی اتنا ہے، ان کا ویٹ بھی اتنا ہے، اور وہ چلتے ہیں ان جو ہے سمندروں میں. تو یہ ہماری یہاں تک اس کا جسے ہم کہتے ہیں نا کہ پہلا ایک پورا کا پورا ٹاپک ختم ہو گیا ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہماری سورہ رحمان میں نا بیسیکلی 4 اس طرح ٹاپک ہیں. یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری بلیسنگز کا ذکر کیا، یہاں پر ہماری بلیسنگز ختم ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ٹاپک شروع ہوتا ہے نا وہ آخرت کا شروع ہو جاتا ہے، کہ اب آپ ڈے آف ججمنٹ جو ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں کہ آپ دیکھیں ڈے آف ججمنٹ آ رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ڈے آف ججمنٹ میں بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے، اور پھر اس کے بعد بتاتے ہیں وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے. تو ہم نے یہ پہلا پورا ٹاپک جو ہے اس کو فنش کر لیا یہاں پہ. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اگلا ٹاپک کریں گے. مجھے بتائیں آپ لوگ اپنے کمنٹس میں، اگر یہ ویڈیوز بہت لمبی ہیں تو میں ان کو
کوشش کروں گی مزید شارٹ کرنے کی، مگر یہ اتنی خوبصورت تشریحات ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو اس سے چھوٹا کس طرح کیا جائے اور اس سے جو ہے وہ آسان کس طرح سے بنایا جائے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ٹاپک اور ایسا ہے جس میں تھوڑے اور وہ کرنے کی ضرورت ہے، ریسرچ کی ضرورت ہے، تو وہ مجھے ضرور مینشن کریں. آئی لو ریسرچنگ. میں ضرور اس پہ ریسرچ کروں گی. ٹھیک ہے. السلام علیکم.